فرشتہ کہہ رہا ہے بھلائی کے کرنے والے آگے بڑھ تجھے مبارک ہو، دوسرا فرشتہ کہہ رہا ہے برائی کے کرنے والے بس کر جا، واپس آ جا۔ اللہ پہلے آسمان پہ ہے اپنے عرش کے ساتھ، لو لشکر کے ساتھ، وہ اعلان کر رہا ہے کوئی توبہ کرنے والا، ہے کوئی بخشش مانگنے والا، ہے کوئی مجھ سے لینے والا، هل من سائل، هل من مستغفر، هل من تائب، ہے کوئی تائب، ہے کوئی گناہوں کی بخشش چاہنے والا، ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا۔ میرے بھائیو، آج آخری جمعہ ہے، حجۃ الوداع ہے، جمعہ کا دن ہے، رحمت الہیہ ٹوٹ ٹوٹ کے اتر رہی ہے، پر ہے میں کیا کروں، اس رحمت سے بھی 4 آدمی اب بھی محروم ہیں، اب بھی محروم ہیں۔ شراب پینے والا اب بھی محروم ہے، اس پر جمعے کی رحمت کا کوئی ایک قطرہ بھی نہیں گر رہا۔ شراب تو کوئی پیتا، اب تو خیر بہت پینے والے ہو گئے، لیکن اگلی وبا بڑی عام ہے، ماں باپ کا نافرمان، اس کے لیے جمعے کی رحمتوں میں کوئی حصہ نہیں، ماں باپ کے نافرمان کے لیے شب قدر کی بخشش میں کوئی حصہ نہیں، ماں باپ کے نافرمان کے لیے رمضان کی بخششوں میں کوئی حصہ نہیں، اور روزانہ 10 لاکھ آدمی دوزخ سے نجات پا رہے ہیں۔ ہر رات میں اللہ 10 لاکھ دوزخیوں کو جنت کے فیصلے سنا رہا ہے، لیکن ماں باپ کا نافرمان اس رحمت سے بھی محروم ہے۔ وہ اتنی بڑی رحمت کے دریاؤں پہ کنارے کھڑا ہو کر یہ پیاسا ہے، کناروں میں کھڑا ہو کر پیاسا ہے، پانی میں کھڑا ہو کر یہ خشک ہے، اسے کچھ نہ ملا۔ اکثر نوجوان بیٹھے ہیں، وہ اگر ماں باپ زندہ ہیں آج ان کے پاؤں پکڑ لو، ان کو منا لو، ماؤں کی دعائیں تمہیں وہاں لے جائیں گی جہاں ڈالر پاؤنڈ نہیں لے جائیں گے، اور ماں کی ہائے اللہ کا عرش ہلا کے رکھ دیتی ہے۔ اگر یہ دنیا جزا سزا کی جگہ ہوتی تو جب ماں باپ تنگ آ کر ستائے ہوئے ہائے کرتے ہیں تو اللہ کی قسم ہمالیہ پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو جاتا، زمین پھٹ جاتی، آسمان ٹوٹ جاتا۔ جب دودھ پلانے والیوں کو ماں اولادیں آنکھیں نکال کے بولتی ہے، جب دودھ پلانے والیوں کو اولاد ڈانٹ کے رکھ دیتی ہے، تمہیں کیا پتا، چپ کرو، بکواس نہ کرو۔ دیکھو ابھی چند دن پہلے میں نے ایک لڑکی کو سنا، اپنی ماں کو کہہ رہی تھی بھوک نہیں، اور اس کی ماں کے موٹے موٹے آنسو گر رہے تھے، اور ماں کا بھوک نہیں، اور اتنے بڑے آنسو گر رہے تھے۔ خاموش فریادیں، میں بد دعائیں نہیں دیا کرتی، پر یہ آنسو کہاں جائیں گے؟ اس لیے تو میں کہتا ہوں حکومت کو برا کیوں کہتے ہو؟ فوج گندی، جرنیل گندے، پولیس گندی، واپڈا گندی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان کو ڈبونے والی صرف حکومت پاکستان ہے۔ نہیں، یہ بات غلط ہے۔ میں بھی ڈبو رہا ہوں، آپ بھی ڈبو رہے ہیں۔ جو ماں کو غراتے ہیں، جو باپ کا گریبان پکڑتے ہیں، کہتے تو میرے واسطے کی بنایا ہے، تو میرے واسطے کی کیتا ہے؟ بیٹا باپ سے کہہ رہا تو میرے واسطے کی کیتا ہے، تو میرے واسطے کی بنایا ہے؟ اللہ کی قسم، او میرے بھائیو، اگر یہ جزا سزا کا جہان ہوتا زمین اس کو قارون کی طرح نگل جاتی۔ یہ بھی تو اس ملک کو ڈبو گئے، انہوں نے بھی تو پھٹے توڑ دیے۔ جب نوجوان آوارہ نظریں اٹھا کر لوگوں کی بیٹیوں کو دیکھتے ہیں تو انہوں نے بھی تو اس ملک کو آگ لگا دی۔ جب نوجوان لڑکیاں بے پردہ ہو کر آوارگی کے ساتھ وہ بازار میں آتی ہیں، ان کے لباس مختصر ہوتے چلے جا رہے، کیا اس سے پاکستان کا نصیب نہیں ڈوب رہا؟ اس لیے میں کہتا ہوں بھائیو، حکومت کو گالیاں نہ دو، اپنے عمل دیکھو۔ یہ جو 8 بازاروں میں حرام پر کاروبار کر رہے ہیں، یہ جتنے بانڈ کی دکانیں کھول کے بیٹھے ہوئے ہیں، اور یہ جتنے بینک کھڑے ہوئے ہیں، یہ جو غلط ناپ تول کر رہے ہیں، اور یہ جو گانے بجانے کی محفلیں سجا رہے ہیں، یہ جو شادی کے نام پر اللہ کا ہر حکم توڑ دیتے ہیں، یہ تعذیب کے نام پر بے حیائی کے جنہوں نے بازار گرم کر دیے ہیں، یہ بھی تو ہیں جنہوں نے میرے ملک کا سفینہ ڈبو دیا۔ ہم ہر ایک کے ہاتھ میں ہے، ہر ایک کے ہاتھ میں کلہڑا ہے، اور اپنے ہی ہاتھوں سے اس شاخ کو کاٹ رہے ہیں جس شاخ پہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ میرے بھائیو، چند ہزار، چند کروڑ کی وجہ سے عذاب نہیں آتے، جب اکثر برے ہو جائیں پھر اللہ کا غیبی نظام بدل جاتا ہے۔
ہماری فوج پولیس حکومت زیادہ 1.5-2 کروڑ ہوں گے، ہم تو 13 کروڑ ہیں، 1.5-2 کروڑ کی برائی 13 کروڑ پہ عذاب کو نہیں لا سکتی۔ میں اور آپ 95% تو نمازیں چھوڑ گئے، آج بھی فیصلہ بعد میں ہوں گے، لاکھوں جو آج بھی جمعہ نہیں پڑھیں گے، یہ جمعہ بھی نہیں پڑھیں گے، عید بھی نہیں پڑھیں گے، لاکھوں اسی میں ہوں گے جنہوں نے ایک روزہ نہیں رکھا ہوگا، جنہوں نے ایک نماز نہیں پڑھی ہوگی۔ کیا یہ نہیں ہیں میرے سفینے اور آپ کے سفینے میں سوراخ کرنے والے؟ کیا صرف فوج ہے یا پولیس ہے یا وپڈا ہے یا بیوروکریسی ہے یا افسر شاہی ہے؟ ہمارے ہی تو بھائی ہیں، وہ میرے آپ کے بھائی ہیں، ان کے لیے دعا کرو، اللہ پہ چھوڑ دو، جانتے نہیں وہ سب سے شدید عذاب ظالم حکمران کو ہوگا۔ حضرت حسن بصری فرماتے ہیں اگر تمہارا دشمن اللہ کا نافرمان ہے تو بدلہ لینے کی نیت چھوڑ دو، اللہ خود ہی کفیل بن جائے گا۔ تو میرے بھائیوں، اس وقت اللہ کا عرش آ چکا ہے، وہ توبہ کی طلب کر رہا ہے، تو آؤ یہ مبارک مہینہ ہے، ہم توبہ کریں اس رحمت کے مہینے میں۔ وہ کوئی ماں باپ کا نافرمان ہے تو آج جا کے پاؤں پکڑ لے، اف بھی نہ کرو، لا تقل لہما اف، ان کے آگے اف بھی نہ کرو۔ اف ہماری زبان میں جو ہم کہتے ہیں نا کہ یہ اف بھی نہ کرو۔ عبداللہ بن عمر حرم شریف میں ہیں، ایک بدو نے ماں کو طواف کرایا، کندھے پہ بٹھا کے کرایا، تھک گیا، پھر آ کر حضرت عبداللہ بن عمر سے کہنے لگا حضرت میں نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا، طواف کرایا، ماں کا حق ادا ہو گیا؟ تو حضرت عبداللہ بن عمر نے فرمایا تیری ماں نے تجھے پالتے ہوئے جو ایک لمبا سانس لیا تھا، تو نے ابھی ایک سانس کا حق بھی ادا نہیں کیا، ابھی ایک سانس کا بھی حق ادا نہیں ہوا۔ امام بخاری نے واقعہ نقل کیا ہے ادب المفرد میں، ایک آدمی قبر سے نکلتا، عصر کے بعد اس کا چہرہ گدھے کی طرح ہوتا، 3 دفعہ گدھے کی آواز نکالتا، پھر قبر میں غائب ہو جاتا۔ تو جو اس حدیث کے راوی ہیں، اس واقعے کے راوی ہیں، وہ کہتے ہیں یہ کیا چکر ہے؟ کہ یہ شخص شرابی تھا، شراب پیتا تھا، اس کی ماں روکتی بیٹا شراب نہ پیا کر، تو اسے کہتا تھا کھوتے کی طرح مت بکواس کیا کر، کھوتے کی طرح ہینگتی رہتی ہے، گدھے کی طرح ہینگتی رہتی ہے۔ جب یہ مرا، جس دن سے مرا ہے یہ اس کے ساتھ ہو رہا ہے، قبر پھٹتی ہے، یہ نکلتا ہے اور گدھے کے چہرے کے ساتھ 3 آوازیں نکال کر پھر قبر میں داخل ہو جاتا ہے۔ تو میرے بھائیو، اکثر نوجوان بیٹھے ہو، آج بدقسمتی ہے، آج کے سکول وہ علم نہیں سکھا رہے، وہ تو پیسے کما رہے ہیں، وہ 2 + 2 4 سکھا رہے ہیں۔ کون بتاتا ہے ماں کسے کہتے ہیں؟ کون بتاتا ہے باپ کیا ہے؟ ماں باپ نہیں بتاتے تو استاد کیا بتائیں گے؟ اسکول کیا بتائیں گے؟ ہماری بدقسمتی ہے کہ ہماری نسل کیبل میں مبتلا ہو گئی اور وہ ڈش میں پھنس گئے اور وہ انٹرنیٹ میں پھنس گئے۔ ہائے ہائے، انہیں اپنے اقدار بھولے، انہیں اپنی تہذیب بھولی، انہیں اپنی منزل بھولی، دنیا کے چسکوں میں لگ کر گم ہو گئے، اور یہی سب کچھ نہیں ہے۔ تو میرے بھائیوں، یہ موقع ہے آج، یہ موقع ہے آج، کوئی ہے تو توبہ کرے۔ تیسرا آدمی جس کی آج بھی بخشش نہیں ہے وہ ہے جو دل میں کسی کے لیے ویر رکھتا ہو، ویر، بغض، ایک ہے رنجش، کسی سے بھی ہو جاتی، ایک ہے ویر رکھنا، ویر، بغض پالنا۔ اللہ تعالیٰ اس کو آج بھی نہیں معاف کرے گا۔ چوتھا آدمی جو ماں اور باپ سے جو رشتے بنتے ہیں، خالہ، نانی، ماموں، یہ ماں کے رشتے ہیں۔ جو باپ سے رشتے بنتے ہیں، چاچا، دادا، چاچا، پھوپھی، جو ان رشتے داروں سے، ان کی اولادوں سے جو بدتمیزی کرتا ہے اور برا سلوک کرتا ہے، اس کی رمضان میں بھی کوئی بخشش نہیں ہے۔ میرے بھائیو، اگر اس مجمع میں ایسے لوگ ہیں، اللہ کرے کوئی بھی نہ ہو، اور اگر ہیں تو آج توبہ کر کے اٹھو، آج اللہ کو منا لیں، کیونکہ دربار بڑا سنگین ہے، ہولناک ہے۔ عمر جیسا آدمی جس کے اسلام لانے پر جبریل آ گئے، یا رسول اللہ آپ خوش ہو رہے ہیں؟ عمر کے اسلام پہ خوش ہو رہے ہیں؟ ہاں۔ تو جبریل بولے، یا رسول اللہ آسمان کے فرشتے بھی خوش ہو رہے ہیں، آسمان کے فرشتے بھی خوش ہو رہے ہیں۔
یہ وہ عمر ہے عرفات کے میدان میں آپ نے فرمایا اس وقت میرا اللہ میرے صحابہ پہ فخر کر رہا ہے، اور عمر بن خطاب پہ خاص طور پہ فخر کر رہا ہے۔ یہ وہ عمر ہے، آپ نے فرمایا میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا۔ یہ وہ عمر ہے، آپ نے فرمایا میرے دو وزیر زمین میں، دو آسمان میں، ابو بکر عمر میرے زمین کے وزیر، جبرائیل میکائیل میرے آسمان کے وزیر۔ اور ایک دفعہ مسجد میں داخل ہوئے، آپ کے دائیں طرف ابو بکر تھے، بائیں طرف عمر تھے، تو آپ نے فرمایا جب قیامت کا دن ہوگا تو اس طرح ہم قبروں سے اٹھیں گے، میرے دائیں طرف سے ابو بکر اٹھے گا، میرے بائیں طرف سے عمر اٹھے گا۔ یہ وہ عمر ہے، 22 لاکھ مربع میل میں اسلام پھیلایا۔ کتا بھی کہتے تھے ہائے ہائے کوئی کہاں سے ایسا عدل لائے گا۔ مدینے کی مسجد میں بیٹھ کر روتے تھے کہ یا اللہ کے کنارے، دجلہ کے کنارے کوئی کتا بھی پیاسا مر گیا تو پکڑ تو عمر کی ہوگی۔ یہ وہ عمر ہے۔ رات کو گشت میں نکلے اپنے غلام اسلم کو لے کر، ایک بدو بڑھیا پانی، انہوں نے کہا بڑھیا کیا کر رہی ہے، یہ بچے کیوں رو رہے ہیں؟ کہا یہ بھوک سے رو رہے ہیں۔ کہانی میں کیا ہے؟ کہا کچھ بھی نہیں ہے، پانی رکھا ہوا ہے صرف، کیونکہ گھر میں کچھ نہیں ہے، تو ان کو بہلا رہی ہوں کہ روتے روتے سو جائیں گے۔ پھر اس نے کہا عمر اور میرا فیصلہ اللہ کے دربار میں ہوگا، تو عمر پر کب کبھی تاری ہو، آنسو بہ پڑے۔ فرمانے لگے عمر کو تیرے حال کی کیا خبر؟ تو اس نے کہا تو ہمارا خلیفہ کیوں بنا ہے؟ اگر ہمارے حال کی خبر نہیں رکھتا تو ہمارا بادشاہ کیوں بنا ہے، ہمارا خلیفہ کیوں بنا ہے؟ اللہ کے ہاں گریبان پکڑ گی عمر کا۔ اسی وقت بھاگے، بیت المال سے کھانا نکالا، سامان نکالا، بوری میں بھرا۔ ان کے غلام نے کہا میں اٹھاؤں؟ کہ قیامت کا بوجھ بھی میرا تو ہی اٹھائے گا۔ اپنے کندھے پہ رکھا 22 لاکھ مربع میل کا حکمران، جس کے کوڑے کے سامنے بڑے بڑے تھر تھرا جائیں، کندھے پہ بوری کو رکھا، بھاگے، پہنچے، پنیر نکالا، کچھ گندم نکالی، کو گھی نکالا، اس کو آگ پہ چڑھایا، لکڑی میں لکڑیاں لگائیں اور دھواں، اور اس میں پھونکے مار رہے، لکڑیاں گیلی اور وہ جل نہیں رہی، دھواں اٹھ رہا۔ تو ان کے غلام اسلم کہتے تھے میں دیکھ رہا تھا کہ دھواں حضرت عمر کی گھنی داڑھی میں سے یوں نکل کے آنکھوں کو چڑھ رہا، ناک کو چڑھ رہا، اور وہ اس میں پھونکتے رہے یہاں تک کہ آگ جلی۔ پھر کھانا خود تیار کیا، پھر پلیٹ میں ڈال بچوں کو دیا، پھر ان کو بیٹھ کے دیکھنے لگے۔ وہ اسلم نے کہا چلے اٹھیں؟ کہا نہیں، ان کو روتا دیکھا ہے، ان کو ایک دفعہ ہنستا دیکھ لوں پھر اٹھوں گا۔ یہ وہ عمر ہے، یہ وہ عمر ہے۔ ایک بدو آیا، رات کو گشت میں نکلے، وہ باہر اس کا خیمے کے باہر پریشان بیٹھا۔ کیا ہوا بھائی؟ کہ میری بیوی کو بچہ ہونے والا ہے، کوئی اس کی خبرگیری کرنے والا کوئی نہیں ہے، پتہ نہیں کیا ہوگا۔ حضرت عمر بھاگے، اپنی بیوی کو اٹھایا، اٹھو کس کی؟ خلیفہ کی بیوی، 22 لاکھ مربع میل کے حکمران کی بیوی۔ ایک جنت کا کام آ گیا، جنت کی کمائی کا موقع آ گیا، بیوی کو ساتھ لیا، ایک معصوم، ایک غریب دایا، ایک غریب بدو کے گھر پہنچا دیا، انہوں نے بچہ، وہ اندر گئیں، اس کا کام کیا، بچہ پیدا ہوا۔ ان کا امیر المومنین اپنے دوست کو بچے کی خوشخبری دیں تو بدو کے پاؤں کانپنے لگے کہ یہ کیا ہوا؟ یہ آپ ہیں؟ کا غم نہ کر، فکر نہ کر، میں تیرا ساتھی ہوں۔ اور وہ بڑھیا جس کے بچوں کو کھانا کھلایا، وہ کہنے لگی کاش تیری جگہ، عمر کی جگہ تو خلیفہ ہوتا، کاش عمر کی جگہ تو خلیفہ ہوتا تو وہ میرے جیسا کوئی ہوتا۔ کہتا میں ہی تو عمر ہوں، میں ہی تو عمر ہوں۔ تو انہوں نے فرمایا تو کل دربار میں آ جانا، عمر کے نزدیک تو مجھے بھی دیکھ لے گی، عمر کے نزدیک مجھے بھی دیکھ لے گی۔ یہ وہ عمر ہے جس کے اسلام لانے پر کائنات روئی، جنات روئے،
آسمان کے فرشتے روئے جس کی شہادت پر یہ وہ عمر ہے، اور نماز پڑھاتے ہوئے کافر کے ہاتھوں خنجر لگا۔ نماز میں خنجر، جنت کی ایسی بشارتیں۔ تو آپ نے اپنے بیٹے عبداللہ بن عمر سے کہا بیٹا جاؤ حضرت اماں عائشہ سے کہو کہ عمر اپنے ساتھیوں کے پڑوس میں دفن ہونے کی اجازت چاہتا ہے، اگر وہ اجازت دے دیں تو مجھے لے جانا، نہیں تو مجھے جنت البقیع میں ڈال دینا۔ وہ آئے، حضرت عائشہ بیٹھی رو رہی تھی، ان کا اماں جان میرا باپ عمر یہاں اجازت چاہتا ہے۔ تو حضرت عائشہ نے کہا یہ جگہ تو میں نے اپنے لیے رکھی تھی، عمر چاہتا ہے تو مرحبا بعمر، عمر کو اجازت ہے، میرے اوپر اس کو ترجیح حاصل ہے۔ باپ کو اگر خوشخبری سنائی ابا جان مبارک ہو، اجازت مل گئی۔ کہا نہیں بیٹا ممکن ہے میرے شرم میں اجازت دی ہو، جب میں مر جاؤں مجھے اٹھا کے لے جانا، دروازے پہ رکھنا، اجازت ملے تو لے جانا نہیں تو واپس کر دینا۔ پھر جب موت کی آہٹ کو محسوس کیا تو رونے لگے۔ حضرت علی آئے، حضرت حسن آئے، کہا عمر کیوں رو رہے ہو؟ موت کے ڈر سے؟ کہا نہیں موت کے ڈر سے نہیں، موت کے بعد آنے والی گھاٹیوں کے ڈر سے۔ تو فرمایا نہ رو نہ رو، میرے ان کانوں نے اتنی دفعہ سنا ہے کہ میں گن بھی نہیں سکتا کہ اللہ کے نبی نے کہا تھا ابو بکر اور عمر جنت کے بڑی عمر کے لوگوں کے سردار ہیں۔ تو عمر اور رونے لگے، کہا تو گواہی دے گا ابو الحسن، میری جنت کی گواہی دے گا قیامت کے دن؟ آپ نے کہا میں بھی دوں گا، میرا یہ بیٹا حسن بھی گواہی دے گا کہ اللہ کے نبی نے یہ بات فرمائی تھی۔ اتنی خوشخبریاں مل گئیں۔ پھر فرمایا اپنے بیٹے سے بیٹا میرا سر زمین پہ رکھ دے، گود میں تھا، انہوں نے زمین پہ رکھنے کی بجائے پنڈلی پہ رکھ دیا، پنڈلی پہ۔ انہوں نے پھر فرمایا بیٹا میں کہہ رہا ہوں زمین پہ رکھ دے، انہوں نے زمین پہ رکھ دیا تو اپنا چہرہ یوں مٹی میں ڈال دے اس طرح ایسے، اور اپنی گال اپنی ناک یوں زمین میں ایسے ایسے رگڑ رہے اور کیا کہہ رہے ویل لک یا عمر ان لم یغفر لک ربک، اے عمر اگر تیرے رب نے تجھے معاف نہ کیا تو تو ہلاک ہو جائے گا۔ اور یہ تو معاف ہو چکا ہے، پھر ایسا ڈر ہے، اور طارق جمیل کو تو پتہ نہیں ہے، عبد الرحمن اسلم اکرم کو تو پتہ نہیں ہے، صہیب بلال کو پتہ نہیں ہے، کسی کو پتہ نہیں ہے کہ کیا ہوگا کیا ہوگا، کچھ پتہ نہیں۔ زینب فاطمہ سمیہ کو کچھ پتہ نہیں ہے کہ کیا ہوگا، فاطمہ کو تو پتہ ہے پھر بھی کپ کپ آتی ہیں، خدیجہ عائشہ کو پتہ ہے، حضرت عائشہ محبوب ترین بیوی ہیں، جب انتقال کا وقت آیا تو اتنا روئی کہ چنی ساری آنسوں سے تر ہو گئی، موٹی چادر تھی بھیگ گئی آنسوں سے۔ عبداللہ ابن عباس آئے کہنے لگے اماں جان آپ کیوں رو رہی ہیں؟ آپ اللہ کے محبوب کی سب سے پیاری بیوی ہیں، آپ کا اور اللہ کے نبی کا کی ملاقات میں صرف موت کا پردہ حائل ہے، ادھر آپ کی روح نکلے گی، ادھر آپ اللہ کے نبی کے پاس پہنچ جائیں گی۔ فرمایا عبداللہ مجھے دھوکہ نہ دے، کاش میں پیدا ہی نہ ہوئی ہوتی، کاش میں پیدا ہی نہ ہوئی ہوتی۔ تو یہ عمر اتنی بڑی جنتیں لے کر کے اے اللہ تو نے عمر کو معاف نہ کیا، عمر ہلاک ہو جائے گا، یہ کہتے کہتے جان دے دی۔ جنازہ اٹھایا گیا، دروازے پہ لایا گیا، عبداللہ ابن عمر دروازے پر گئے، دستک دی، کہا اماں جان میرا باپ عمر دروازے پہ حاضر ہو چکا ہے۔ حضرت عائشہ نے فرمایا لایا جائے عمر کو، مرحبا بعمر۔ چادر اٹھا کے باہر چلی گئی، قبر کھودی جا رہی۔ عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کسی نے میرے کندھے پہ ہاتھ رکھا، میں نے پیچھے مڑ کے دیکھا تو حضرت علی کھڑے تھے اور آنکھوں سے آنسوں کے سے سیل رواں تھا، وہ فرما رہے تھے عمر اللہ کی قسم مجھے پتا تھا تو یہیں دفن ہوگا، مجھے پتا تھا اس دھرتی پہ عمر کے سوا کوئی نہیں آ سکتا، چونکہ میں نے ایک دفعہ نہیں پتہ نہیں کتنی دفعہ اللہ کے نبی کے منہ سے سنا میں اور ابو بکر اور عمر، میں اور ابو بکر اور عمر یہ بخشے ہوئے لوگ ہیں اور مجھے کچھ پتہ نہیں ہے کہ میرا بول قبول ہے کہ نہیں، آپ کو کچھ پتہ نہیں ہے کہ یہ نماز یہ آمد قبول ہے کہ نہیں ہے۔ میرے بھائیوں یہ مبارک گھڑیاں جا رہی، یہ جمعہ اگلے سال اب آئے گا اور پورا سال ہے کتھے کاندھی جتھے مغلاں جانا، ہماری زبان کا محاورہ ہے، لمبی جدائیاں ہیں، اگلا سال نصیب میں ہے یا نہیں ہے، اللہ کا در کھلا ہوا ہے۔ دیکھو میں ہاتھ جوڑتا ہوں، توبہ کر لو،
توبہ کر لو، میرے پاس کوئی مضمون نہیں، یہ نہیں کہ میں مضمون سنا نہیں سکتا ہوں اور میں اس کے باوجود میرے پاس کوئی الفاظ نہیں، کوئی مضمون نہیں ہے، بس میں ایک فریاد کرتا ہوں، بس کرو بس کرو بس کرو، واپس آ جاؤ واپس آ جاؤ۔ کتنے اور گانے سننا چاہتے ہو، کتنا جھوٹ بولنا چاہتے ہو، کتنا اس تہذیب کا مذاق اڑانا چاہتے ہو، کتنا اپنے نبی کی سنتوں کو مزید ذبح کرنا چاہتے ہو۔ آ جاؤ، آج ہم توبہ کر لیں۔ اللہ بھی کہہ رہا ہے من تقرب الی تلقیتہ من بعید، آؤ آؤ تم توبہ کرنے آؤ، میں کیا کروں گا؟ ہائے ہائے، ماں ناراض ہو جائے اس کو منانے جاؤ، منہ پھیر کے بیٹھ جاتی ہے، باپ ناراض ہو جائے اس کو منانے جاؤ، وہ گالیاں دیتا ہے، بھائی ناراض ہو جائے اس کو منانے جاؤ، وہ دروازہ نہیں کھولتا، اور اللہ کو منانے جاؤ جو رب العالمین، جو احکم الحاکمین، جو خیر الفاتحین، جو خیر الناصرین، جو خیر الفاصلین، جو خیر الغافرین، جو ارحم الراحمین، جو اول الاولین، جو آخر الاخرین، جو ذی القوة المتین، جو راحم المساکین، جو ارحم الراحمین، جو مالک الملک، ذو الجلال والاکرام، المقسط الجامع، فعال لما يريد، يفعل ما يشاء، رب السماوات والارض، رب المشرق والمغرب، رب المشرقین ورب المغربین، اتنا بڑا بادشاہ، اتنی بڑی سلطنت والا، لہو ما فی السماوات وما فی الارض وما بینہما وما تحت الثری، اتنا طاقتور کہ یدبر الامر من السماء الى الارض، اتنی طاقت والا۔ یا ایھا الناس انتم الفقراء الى اللہ، اللہ کا لہجہ سنو، اس کی پکار سنو، اس کا تکبر دیکھو۔ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، اے گلستان والو تم اللہ کے فقیر ہو، اللہ بے نیاز ہے، واللہ هو الغنی، اللہ غنی ہے، صمد ہے، بے نیاز ہے، قادر ہے، قاہر ہے، جابر ہے، مہیمن ہے، قدوس ہے، سلام ہے، مومن ہے، مالک الملک ہے، عزیز ہے، جبار ہے، قہار ہے، وہاب ہے، رزاق ہے، فتاح ہے، علیم و قابض و باسط، خافض و رافع، معز و مذل، سمیع و بصیر، حکم و عدل، لطیف خبیر، ہے یہ اللہ، یہ اللہ، یہ اللہ، ان صفات والا اللہ۔ اگر اس کو منانے جاتے تو ناک رگڑواتا، الٹا لٹکاتا، تھپڑ مارتا، جوتے مارتا، ہزاروں شرطیں لگاتا، سر عام کھڑے ہو کے تانے دیتا، عیب سناتا، برائیاں گنواتا، ہمیں ناک رگڑوا کر پھر کہتا جاؤ معاف کیا پر میں قربان جاؤں۔ کوئی ایسا اللہ کہاں سے لائے گا؟ پھر اسی اللہ کی نافرمانی ہو تو روئیں نہ تو کیا نہ کریں۔ یہ اللہ، یہ اللہ، وہ یہ اللہ، جب کوئی بندہ، کوئی بندی، کوئی مرد، کوئی عورت، فاحشہ زانی عورت کیوں نہ ہو، اور زنا کے بازار گرم کرنے والا نوجوان کیوں نہ ہو، اور دھرتی کو قتل و غارت سے بھر دینے والا ظالم کیوں نہ ہو، خائن، بددیانت، راشی، افسر، حکمران کیوں نہ ہو، بے پرد دعوت نظارہ دینے والی عورت کیوں نہ ہو، ساری زندگی ایک سجدہ کرنے والا مرد کیوں نہ ہو، کسی حال کا ہو، تن ہم داغ داغ شد تنبا کجا نہ ہم، جس کا دامن نہیں، تن نہیں، جس کا رواں نافرمانیوں سے بھر چکا ہو، جب یہ ایک قدم اللہ کی طرف اٹھاتا ہے توبہ کرنے کے لیے، اللہ بے قرار ہو کر کہتا ہے میں آ رہا ہوں، تلقیتہ من بعید، اللہ عرشوں سے نیچے آ جاتا ہے، آگے بڑھ کے باہیں پھیلا دیتا ہے اور اس کا استقبال کرتا ہے۔ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی، آجا میری بندی، آجا میرا بندہ۔ یہ آنکھیں پتہ نہیں کب سے انتظار میں تھیں، میرا در پتہ نہیں کب سے کھلا تھا کہ کبھی تو آئے گا، کبھی تو آئے گا، اور جب تو آئے گا تیری ماں تیرا استقبال نہیں کرے گی، صلواتیں سنائیں گی، تیرا باپ تیرا استقبال نہیں کرے گا، تجھے دھکے دے گا۔ جب تو میرے دربار میں توبہ کرنے آئے گا میں آگے آ جاؤں گا، آجا میری گود میں آجا۔ جیسے ماں بے قرار ہو کہتی ہے میرا لال آجا، میرا شہزادہ، میرا چاند، میرا بیٹا آجا، اس زیادہ پیار سے اللہ کہتا آجا، میں تیری توبہ کا منتظر تھا،
اور بڑھاپے میں آنے والے کو تانے نہیں دیتا، او ظالم بوڑھے تو اب آیا ہے، پہلے کہاں تھا؟ او ظالم بوڑھے تو نے جوانی میں توبہ کیوں نہ کی؟ ارے نہیں او بھائیو، نہیں، جب کرو گے اس کے در کو کھلا پاؤ گے۔ حضرت عمر کے زمانے میں ایک آدمی گایا کرتا تھا، یہ نہیں کہ بجان، ویسی محفلوں میں گانا لوگوں نے دینا، بوڑھا ہو گیا، آواز بیٹھ گئی، آمدنی بند ہو گئی، جنت البقیع میں جا بیٹھا، ایک درخت کے پیچھے بیٹھ کے اللہ سے باتیں کرنے لگا، یا اللہ جب میری آواز تھی تو لوگ دیتے تھے، آواز نہ رہی دینا بھی کہ چلا گیا، تو سب کا رب ہے، آج تیرے در پہ آیا ہوں، مجھے مایوس نہ فرما، میری بھوک کا علاج فرما۔ حضرت عمر سوئے ہوئے تھے، ان کو خواب میں آواز آئی، میرا ایک بندہ مجھے پکار رہا ہے، دوڑو اس کی فریاد کو، بقیع میں بیٹھا ہے، عرش ہل رہا ہے۔ حضرت عمر ننگے پاؤں ننگے سر بھاگے، جب وہ جنت البقیع میں گھسے، ان کے بھاگنے کی آواز اس نے یوں دیکھا، عمر اٹھ کے بھاگا کہ آیا مجھے مارنے، اس کو تو پتا تھا میں کیا کرتا ہوں۔ حضرت عمر نے فرمایا بھاگو نہیں، میں خود نہیں آیا ہوں، وہ میں بھیجا ہوا ہوں۔ کہا تمہیں کس نے بھیجا ہے؟ کہا جس کو پکار رہے ہو اسی نے مجھے بھیجا۔ ارے میرے بھائیو، ساری زندگی گزر گئی اس بوڑھے کی نافرمانی میں، اور پکارا تو روٹی کے لیے پکارا، محبت میں نہیں، روٹی کے لیے۔ اللہ اس پر بھی ایسے لبیک کہہ کر آیا، تو جو توبہ کے لیے کہے گا یا اللہ، اس پر اللہ کیسے آئے گا؟ اور جو جوانی میں توبہ کرے گا، جو جوانی میں نظریں جھکا دے گا، کانوں میں ڈانٹ لگا دو، ارے گندی موسیقی سے کان بند کر لو، یہ موسیقی زنا کا ذریعہ ہے، وہ تمہیں اللہ اپنے نغمے سنائے گا، اللہ کی قسم، اللہ ان نظروں کو جھکا لو، اللہ تمہیں اپنا دیدار کرائے گا۔ بے حیا آنکھ کیوں دیکھے گی اللہ کو؟ جو آنکھ آوارہ ہو وہ کیوں دیکھے اللہ کو؟ جن ہاتھوں میں شراب کے جام ہو، جن ہاتھوں میں حرام پیسے کا دودھ پانی ہو، اللہ اسے کیوں شراب کی، جنت کی شراب کا جام پکڑائے گا؟ توڑ دو، پیٹ پہ پتھر باندھ لو، دال کھا لو، روٹی کھا لو، بجلی کا بل نہیں ہے تاریں کاٹ دو، چراغ جلا لو، دیے جلا لو، وہ بھی نہیں ہے، اندھیرے میں بیٹھ جاؤ، ان قریب اللہ کہے گا وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا، آج میں تمہیں اپنے ہاتھوں سے پلاتا ہوں۔ وَزَوَّجْنَاهُمْ بِحُورٍ عِينٍ، آجا آج میں تیرا جنت کی عورتوں سے نکاح کرتا ہوں۔ وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّاتِ عَدْنٍ، آجا آج میں تجھے جنت کے محل دیتا ہوں۔ تو بھائیو آج توبہ کرو، اس سے مبارک دن سارا سال اب نہیں آئے گا، اس سے مبارک جمعہ سارے سال میں اب نہیں آئے گا، یہی ہے۔ آج اٹھو نہیں، میں جھولی پھیلاتا ہوں، ہاتھ جوڑتا ہوں، اللہ کا واسطہ دیتا ہوں، بغیر توبہ کے نہ اٹھو، آج اللہ کے نبی کی غلام بن کے اٹھو۔ توبہ کی تکمیل کیا ہے کہ وہ پیرہن پھاڑ دو، وہ لبادیں اتار دو، ان راہوں کو چھوڑ دو جن پہ زندگی گزری تھی، ان راہوں پہ چلو جن پہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم چلا تھا، ان راستوں پہ چلو جن پہ میرا آپ کا نبی چلا تھا۔ اگر اللہ کے بعد کسی نے ہم پہ احسان کیا ہے تو وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی ہے۔ ساری امت کا رونا اکٹھا کرو، میرے نبی کا رونا بڑھ جائے گا، سب کی ہائے اکٹھی کرو، ان کی ہائے بڑھ جائے گی۔ کوئی نبی ایسا نہیں آیا جس کا سینہ کھولنے لگ جائے۔ ہمارے نبی کا سینہ غم کی وجہ سے کھولتا تھا، تڑپتے تھے، ماہی بے آب کی طرح بے قرار ہو کر آپ مچلتے تھے، اور اس طرح روتے تھے کہ جبریل کو اتارنا پڑتا تھا، اور اللہ فرماتے میرے نبی اتنا نہ رویا کر۔ راتوں کو مسلم کی روایت، مدینے کی راتیں ہیں، کاش ہم پیچھے لوٹ سکتے اور وہ راتیں دیکھ سکتے، اپنے نبی کا رونا، تڑپنا، پیڑ پہ پتھر باندھنا کاش ہم دیکھ سکتے۔ جس کو کیم خواب کے کپڑوں کی پیشکش ہو اور وہ ٹاٹ لگے کپڑے پہن کے پھر رہا ہو، جس کو جنت کے کھانوں کی پیشکش ہو اور وہ تین دن ایک لقمہ نہ کھا سکتا ہو۔ ابھی روزہ لگ رہا ہے، مجھ سے کھڑا نہیں ہوا جا رہا، میرا پیٹ پیچھے کو کھچ رہا، میں کھڑا ہو گیا ہوں، اور بھی مجھے آدھا گھنٹہ نہیں ہوا کھڑا ہوئے، لیکن مجھے کھڑے ہونے میں دقت ہو رہی ہے۔ مجھے آج پتہ لگ رہا ہے کہ تین دن جو میرا نبی نہیں کھاتا تھا،
تو اس پہ کیا گزرتی ہوگی؟ جس کو اللہ کہہ رہا ہے تو ہاں تو کر، تو ہاں تو کر، میں تیرے لیے جنت کے دسترخوان بچھا دوں گا، تو ایک دفعہ کہہ تو صحیح، میں اوت پہاڑ تیرے لیے سونا بنا دوں گا، ایک دفعہ تو مجھے اشارہ کر دے، میں عرب کے پہاڑوں کو سونا چاندی زمرد یاقوت بنا کے تیرے قدموں پہ نثار کر دوں گا، قربان کر دوں گا، اور تیری آخرت میں کوئی کمی نہ آنے دوں گا، تیری آخرت میں کمی کوئی نہ آئے گی۔ اور اس کے بعد وہ کہ نہیں، مجھے بھوک پسند ہے، میری ساری امت کب مالدار ہوگی، مجھے جھونپڑا پسند ہے، میری امت کب محلوں میں رہے گی، میں گدھے پہ سوار ہوں گا، میری امت کب بڑی سواریوں پہ سوار ہوگی، میں روکھی سوکھی کھاؤں گا، کب میری ساری امت تر کھائے گی۔ ہے آج مجھے احساس ہو رہا ہے 3 دن کھانے کو نہیں مل رہا، اشارے ہو رہے ہیں مانگو، نہیں، ایک دن گزر گیا، دوسرا گزر گیا، تیسرا گزر گیا، چوتھا دن ہے، آپ باغ میں گئے، گندی کھجوریں اٹھا کے کھانے لگے، جیسے یہ ہوٹل والے اپنا بچا کھچا فقیروں کو دے دیتے ہیں، فقیر آ جاتے ہیں، جو گاہکوں کے کھانے کا نہیں رہتا وہ فقیروں کو دے دیتے ہیں۔ ہمارا نبی جنت کی چابی جس کے ہاتھ میں، براق جس کی سواری ہو، قاب قوسین جس کا مقام ہو، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ جس کو بشارت ملی ہو، عرش جس کی گرد نہ دیکھ سکا، نور کے پردے جس کے پیچھے رہ گئے اور اللہ جس کے سامنے آ گیا، السلام علیک ایھا النبی کا جسے شرف دیا گیا، جنت الفردوس میں مقام وسیلہ جس کو عطا کیا گیا، مقام محمود جسے عطا کیا گیا، جس کے بغیر جنت کھل نہ سکتے ہو، جس کے بغیر جنت میں کوئی جا نہ سکتا ہو، جس کے بغیر جنت کا کوئی پانی نہ پی سکتا ہو، آج یہ وہی نبی ہے، یہ وہی نبی ہے۔ آج چوتھا دن ہے اور بھوک نے آنتوں کو چیر کے رکھ دیا ہے، گری پڑی گندی کھجوریں باغ میں گری تھیں، آپ وہ کھجوریں اٹھا کے کھائیں۔ عبداللہ بن عمر ساتھ تھے، آپ نے کہا عبداللہ تو نہیں کھاتا؟ کہ یا رسول اللہ مجھے تو بھوک نہیں ہے۔ آپ نے کہا عبداللہ مجھے تو بھوک لگی ہے، هذه صبح رابعۃ ما ذقت شیئا، آج چوتھا دن ہے میں نے کچھ نہیں کھایا۔ اے میرے بھائیو، ارے اسی نبی کی سنتیں ذبح کرتے ہو، داڑھی منڈا کے جمعہ پڑھنے جا رہے، ننگے سر بیٹھے ہوئے جمعہ پڑھنے آئے ہوئے، زندگی میں ایک دفعہ بھی میرا نبی ننگے سر نہیں پھرا۔ احرام کی حالت میں ننگے سر ہوئے ہیں، زندگی میں ایک دفعہ ننگے سر نماز پڑھائی ہے۔ وہ کیا لگتا ہے سر پہ ٹوپی رکھتے، کیا لگتا ہے شلوار کو ٹخنوں سے اوپر کرتے ہوئے، پاؤں میں شلوار جا رہی، تھوڑا سا اوپر کر لیتے، تیرے نبی کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جاتی۔ ارے پیسے کے لیے کھوتے کو خدا بنا دیا، ظالموں کی چاپلوسی کر کر کے زبان کو گندا کر دیا۔ ارے اس محبوب کی سنت اتنی تو، اور لباس تو اس کا پہن لیتے، پتلون پہن کے جمعہ پڑھنے آ جاتے۔ کیا میرے نبی کا کوئی لباس نہ تھا؟ کیا اس کی کوئی زندگی نہ تھی؟ تو اسی پر وار کرنا ہے، وار کرتے تو مغرب کی تہذیب پہ کرتے، تم نے کس پہ وار کر دیا جو پہلے ہی تمہارے لیے قربان ہوا پڑا ہے؟ وہ آپ کہتے ہیں نا، کوئی ماں کو قتل کر کے جا رہا تھا، اس کی معشوقہ نے کہا ماں کا کلیجہ لے کے آ تو تجھ سے شادی کروں گی، تجھ سے ملاپ کروں گی۔ اس ظالم نے ماں کو چیر دیا، کلیجہ نکالا، جا رہا تھا ٹھوکر لگی، کلیجہ بول اٹھا، شالا خیر ہوئے میرا بچہ، کلیجے سے آواز ہے، شالا خیر ہوئے میرا بچہ۔ اور میرا نبی تو ان ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا تھا، اور ہم نے کیا کر دیا؟ اور اس کے طریقوں پہ چھریاں چلا دی۔ ایک کرتا پہنتے ہوئے کیا تمہاری شان گھٹ جاتی ہے؟ شلوار پہنتے ہوئے تمہاری شان گھٹ جاتی ہے، تمہارا مقام گر جاتا ہے۔
میرے بھائیو، پہچانو تو صحیح دوست کون ہے، دشمن کون ہے، پہچانو تو صحیح وفاؤں والا کون ہے، جفاؤں والا۔ میدان محشر میں جہنم آ رہی ہے، وہ چیخ مارے گی، بڑے بڑے فرشتے زمین پہ جا گریں، انسان، جنات، اولیاء، مقربین، مجاہدین، شہداء، علماء، مفسرین، دھڑام 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 زمین پہ گر رہے۔ اور حدیث میں آتا کسی کے پاس 70 نبی کا عمل ہوگا تو وہ بھی کہے گا آج میں نہیں بچتا۔ سارے نبی پکار اٹھیں گے نفسی نفسی، آدم نفسی نفسی، شیس علیہ السلام نفسی نفسی، یا اللہ میری جان بچا، میں نہیں کسی کا سوال کرتا۔ ابراہیم علیہ السلام کہیں گے یا اللہ تیری میری دوستی کا واسطہ میری جان بچا، میں نہیں کسی کا سوال کرتا۔ کلیم اللہ، یا اللہ میری جان بچا، میں نہیں کسی کا سوال کرتا۔ اور یہ یوسف، یہ یعقوب، یہ اسحاق، یہ ابراہیم، یہ اسماعیل علیہ السلام، یا اللہ نفسی نفسی ہمیں بچا، ہم نہیں کسی کا سوال کرتے۔ اللہ تعالیٰ کا اللہ عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے یا اللہ یا اللہ یا اللہ میں اپنی ماں مریم کا بھی سوال نہیں کرتا، بس میری جان بچا، میری جان بچا، مائیں باپ بیویاں بچے خامن، یا اللہ میری جان میری جان۔ پورے میدان معاشرے میں صرف ایک ہستی ہے، ایک ہے، ایک ہے، تمہیں پتا ہے نا وہ کون ہے؟ وہ محمد مصطفیٰ ہے، جس کی جھولی پھیلی ہوئی ہے، ہاتھ اٹھے ہوئے، وہ نہیں کہہ رہا نفسی، وہ کہہ رہا یا اللہ میری امت، یا اللہ میری امت، یا اللہ میری امت، یا اللہ میری امت۔ اور کچھ تو خیال کرتے ہم، کچھ تو خیال کرتے ہم، کیا کتے سے بھی نیچے گر جائیں جو ایک روٹی کھا کر ساری زندگی وفا کر جائے؟ کوئی ہے جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات کا بدلہ دے سکے؟ اللہ ان کو اپنی طرف سے جزا دے، ہمارے پاس کچھ نہیں ان کا، ہم نے تو ان کو زخمی کر دیا، ان کی روح کو بے قرار کر دیا۔ تو بھائیو آج توبہ کرو اور حضرت محمد صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کی پاکیزہ، مبارک، حسین، کامل، اکمل، مکمل، اجمل، انور زندگی کو اپنانے کے ارادے لے کر اٹھو۔ ایسے نہ اٹھنا یہاں سے۔ تو توبہ کرتے ہو؟ سارے کرتے ہو نا؟ باہر والے تو مجھے نظر نہیں آ رہے، پر ان کو اللہ تو دیکھ رہا ہے۔ تو بھائیو آج اللہ کو کہہ دو کہ یا اللہ بس ہماری توبہ ہے، ٹھیک ہے نا؟ اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کو اپنی زندگی بناؤ۔ اس کو بھائیو کہنے سے نہیں ہوگا، تبلیغ میں پھرو، 4 مہینے لگاؤ، چلہ لگاؤ۔ یہ میں اپنے محلے والے سے کہتا ہوں 3 دن تو ہر مہینے دے دیا کرو، میری سنتے ہی نہیں، پتہ نہیں یوں سمجھتے ہیں کہ کوئی دیوانہ ہے، کوئی پاگل ہے، کوئی مجنون ہے جو لگا ہوا ہے۔ ہم تو فارغ نہیں، اس کو تو گھر بیٹھے مل جاتی ہے، ہم تو فارغ نہیں ہیں۔ ہاں ایک دن میں بھی فارغ ہو جاؤں گا، آپ بھی فارغ ہو جائیں گے، جنازے اٹھ جائیں گے، جب گور کنارے اگلے کھڑا کریں گے پھر اتار کے واپس آئیں گے، پھر ایسا ہو جائے گا جیسے کوئی کبھی دنیا میں آیا ہی نہ تھا۔ میرے بھائیوں اور نہیں تو 3 دن تو ہر مہینے لگا لیا کرو، باقاعدگی سے جاؤ گے آپ کی زندگیاں بدل جائیں گی۔ زندگیاں پہلا ہی تو دنیا میں ایک کام کھڑا ہوا ہے بڑے صدیوں کے بعد جس نے اسلام کو پیش کیا۔ مجھے اتنے سال ہو گئے میں نے کبھی کسی فرقے کی بات کی، کبھی کسی مسلک کی بات کی، جاؤ سنو ساری مسجدوں میں کیا خطبے چل رہے ہیں، کیا کیا تقریریں کر رہے ہیں، الا ماشاءاللہ کوئی ہوگا جو مثبت بات کرتا ہے، ورنہ ہر کوئی کہہ رہا ہے ہم ٹھیک ہیں دوسرے غلط ہیں، ہم صحیح ہیں دوسرے غلط ہیں۔ میں ہر جمعے میں شور ہو بھائیو توبہ کر لو، او توبہ کر لو، اپنے اللہ کو منا لو، اپنے محبوب کے طریقوں کو اپنا لو، یہ جہان بھی بنے گا وہ بھی بنے گا۔ اس کے لیے تبلیغ میں پھرو۔ اس وقت اس سے حسین کام دنیا میں اور کوئی نہیں ہو رہا۔ میں عقیدت سے نہیں کہہ رہا، بصیرت سے کہہ رہا ہوں۔ کرو گے تو اللہ چمکائے گا، نہیں کرو گے تو وقت کا پنچھی ہاتھ سے اڑ جائے گا۔
اللہ تعالی ہم کو عمل کی توفیق بخش. حمدك ما أنت أهله فصل على سيدنا ومولانا محمد كما أنت أهله وافعل بنا ما أنت أهله إنك أهل التقوى وأهل المغفرة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. یا اللہ یا کریم، اے بادشاہوں کے بادشاہ، اے دو جہان کے تنے تنہا اللہ، ہم تیرے غلام، تیرے فقیر، تیرے بندے سب سے مایوس ہو کر، سب سے ٹھکرائے ہوئے تیرے دروازے پر آ بیٹھے ہیں. اے مولا ہم سب کو معاف فرما دے. یا اللہ رمضان کا آخری جمعہ ہے، تیری رحمت کے در ایسے کھلے ہیں سارا سال نہیں کھلتے ایسے. اگر آج بھی ہم محروم ہو گئے، ہم سے بڑا کوئی محروم نہ ہوگا. ہمیں اپنے دریائے رحمت سے معاف کر دے. یا اللہ بے شک تیرا کھا کے تیری نافرمانیاں کی، تو سمجھاتا رہا ہم نہ سمجھے، تو نے ہٹایا ہم نہ ہٹے، تو نے روکا ہم نہ رکے. تیرا ہر حکم توڑتے چلے گئے، تیری نبی کی ہر سنت کو ذبح کرتے چلے گئے. آج کچھ بھی نہیں ہمارے ہاتھ میں، زندگی کا بہت بڑا حصہ گزار چکے ہیں. موت آگے ہے، دنیا پیچھے جا چکی ہے. سمجھ میں نہیں آتا میرے مولا تیرا سامنا کیسے کریں. اے مالک اپنی ستاری کا معاملہ فرما، ہمیں معاف کر دے. ہم تیری دوزخ کو برداشت نہیں کر سکتے، ہم تیرے غصے کو برداشت نہیں کر سکتے. ہم دنیا کی دوزخ بھی نہیں سہ سکتے، ہم آخرت بھی دوزخ بھی نہیں سہ سکتے. ہم آج توبہ کرتے ہیں، آج ہم آئے ہوئے ہیں. یا اللہ تو خود کہتا ہے تلقیتہ من بعید، آجا آج ہمارا استقبال کر لے. یا اللہ یہ اکثر مجمع نوجوانوں کا بیٹھا ہوا ہے، سب نے تیرے سامنے ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں اور سب نے پہلے توبہ کا ارادہ کیا ہے. اب اپنی زبان سے مجھے ترجمان بنائے، میں ان کا ترجمان بن کے تیرے دربار میں عرضی پیش کرنے آیا ہوں. اے مالک، اے مولا، ہمارے مجمع میں ابو بکر جیسا کوئی نہیں ہے، عمر جیسا کوئی نہیں ہے، عثمان جیسا کوئی نہیں ہے، علی جیسا کوئی نہیں ہے. سب تیرے مجرم کٹھے ہوئے بیٹھے ہیں، سب تیرے نافرمان کٹھے ہوئے بیٹھے ہیں. اے مولا آج جیسے رحمت کے دن میں بھی تو نے فیصلہ نہ بدلا، ہم ہلاک و برباد ہو جائیں گے. تجھے تیری عزتوں کا واسطہ آج کہہ دے جاؤ میں نے معاف کر دیا. آج ایک دفعہ عرشوں پہ اعلان کر دے میرے مولا کہ میں نے انہیں معاف کر دیا. ہم میرے مالک لٹ چکے ہیں، ایمان کے جنازے اٹھ گئے ہیں. ہم یا اللہ اپنے گھر کو لٹتا دیکھ رہے ہیں، ہماری کشتی ڈوب رہی ہے، کوئی پار لگانے والا نہیں ہے. اے ڈوبتوں کو پار لگانے والے اللہ، اے یوسف کو کنویں سے نکالنے والے اللہ، آجا ہمیں نکال لے. سارا جہان ہماری کشتی میں سراغ کر رہا ہے، ہمیں ڈبونے پہ آیا ہوا ہے. ہمارے معصوم بچوں کی فریادوں پہ کسی کو رحم نہیں آ رہا، ہمارے بچوں کے بھوکے پیاسے تڑپنے پر کوئی رحم نہیں کھا رہا. ہماری بیٹیوں کی عزتیں سرے بازار نیلام ہو گئیں. اب تو آجا، اب تو آجا، بڑی دیر ہو گئی. رمضان تو جا رہا ہے، تو نہیں آ رہا. رمضان تو جا رہا ہے، تو آجا میرے آقا. پہلے آسمان پر تو آ ہی چکا ہے. تیرا عرش، تیرے لشکر، تیرا سارا میرے مولا جاہ جلال پہلے آسمان پر تو آ ہی چکا ہے. تھوڑا اور نیچے آجا، آجا
آجا مولا یہ ہمیں زمین کے خداؤں سے نجات دلا دے، ان زمین کے فرعونوں سے اب ہمیں نجات دے دے، یہ زمین کے قارونوں سے ہمیں نجات دے دے۔ آج تو تیرے سامنے ضد کرنے کو جی چاہتا ہے یا اللہ، تیرے آگے لوٹ پوٹ ہونے کو جی چاہتا ہے، جیسے ہمارے بچے ہمارے سامنے رو دھو کے اپنی غلط بھی منوا لیتے ہیں۔ اے موت سے زیادہ پیار کرنے والے اللہ، آج ہماری صحیح مان لے یا اللہ، ہمیں نکال لے اس گرداب سے، ہمیں نکال لے اس یا اللہ نافرمانی کی زندگی سے، ہمیں تو نکال لے ظالموں کے پنجوں سے۔ اے مولا کریم تو سامنے آ، تجھے لپٹنے کو جی چاہ رہا ہے، تیرے پاؤں پکڑنے کو جی چاہ رہا ہے، تیری منتیں کرنے کو جی چاہ رہا ہے، تو ہمارے سامنے آ، ہم تیرے پاؤں پکڑنا چاہتے ہیں، ہم تجھ سے لپٹ کے رونا چاہتے ہیں، ہم تجھ سے چمٹنا چاہتے ہیں مولا، ہماری کوئی نہیں سن رہا۔ رمضان میں امید تھی تیرے در کھلنے کی، پر 25 روزے چلے گئے یا اللہ، در تو کوئی نہ کھلے۔ پتہ نہیں ہم تیری حکمتوں پہ ایمان لائے، تیری مدد نہیں آ رہی تو تو ہی سچا ہے، ہم جھوٹے ہیں، تیرے فیصلے نہیں بدلے تو ہی سچا ہے، ہم جھوٹے ہیں، پر ہم اپنی کم ظرفی تو تیرے ہی سامنے روئیں گے، ہمیں درد ہوگی ہائے تو تیرے سامنے کریں گے، دکھ آئے گا تو تجھے سنائیں گے مولا، ضرب لگے گی تو تجھے آ کے دکھائیں گے۔ بچہ مار کھا کے ماں کو تو دکھاتا ہے، بچہ گلی میں پٹ کے آتا ہے، اپنی ماں کی گود میں بیٹھتا ہے، اسے اپنے نشان دکھاتا ہے، مجھے یہاں مارا ہے، مجھے یہاں مارا ہے، ماں اس کے نشان چومتی ہے، سہلاتی ہے، سینے سے لگاتی ہے، وہ بچہ بہل جاتا ہے۔ ہمیں تو کوئی سہلانے والا نہیں ہے مولا، ہمیں تو سب مارنے والے ہیں۔ کب یہ شام جائے گی، کب تو صبح لائے گا؟ ہماری تو اکھیاں پتھر آ گئی میرے مولا، مشرق کا افق دیکھ دیکھ ہماری آنکھیں پتھر ہو رہی ہیں مالک، ہماری امیدیں ٹوٹ رہی ہیں میرے آقا۔ یہ جمعہ جا رہا ہے بلکہ چلا گیا، چند گھڑیاں اس کی رہ گئی ہیں، اس میں تو فیصلہ ظاہر کر دے۔ ہم نے یا اللہ تیری ذات کو سامنے رکھ کے مانگا ہے، ہمیں پتہ ہے ہم میں جنید بغدادی کوئی نہیں بیٹھے ہوئے، یہی ساری آوارہ نسل ہے، گانے بجانے میں ڈوبی ہوئی، بے پردگی میں ڈوبی ہوئی، سود میں ڈوبی ہوئی، حرام کھاتی ہوئی۔ یا اللہ پر آئے تیرے ہی گھر پر ہیں، ہم کسی اسمبلی کے باہر دھرنا نہیں دے کے بیٹھے ہوئے، نہ ہم وہاں جائیں گے، نہ ہمیں لے جانا، ہمیں یہی لانا، یہی لانا، ہم یہاں دھرنا دے کے بیٹھے ہیں۔ یہ جمعے کی گھڑیاں قبولیت کی ہیں، ہماری سن لے میرے مالک۔ اے اس مجلس کے فرشتوں، اے اس مسجد کے فرشتوں، آ جاؤ، آج تم بھی ہمارے ساتھ آنسو بہاؤ، ہمیں ہمارا رب بنا کے دو، وہ ہم سے روٹھا ہوا ہے، ہمیں ہمارا رب بنا۔ اے مولا کوئی بھی تو نہیں جو تیرے آگے کھڑا کر دے اور تجھے کہتے تجھے اس سے محبت کا واسطہ، کوئی بھی نہیں ہے یار، کوئی بھی نہیں ہے، دھرتی خالی ہوئی پڑی ہے۔ لیکن میرے مالک، میرے آقا، ہمیں اتنا مان ضرور ہے، ہم تجھ پہ ایمان لائے، تیری توفیق کے ساتھ لائے، یہ ماتھا آج تک تیرے سامنے جھکا ہے، تیرے غیر کے سامنے نہیں جھکا، ہم نے آج تک تجھے پکارا ہے، گندے ہو کر بھی تجھے پکارا، تیری نافرمانیاں کرے ہم نے تجھے ہی پکارا ہے، ہم نے کبھی مخلوق کو نہیں پکارا، ہم نے جب بھی پکارا تجھے، حالانکہ پتہ ہے ایک ایک حکم توڑ کے پھر تیرے در پہ آئے بیٹھے ہیں۔ او بدو نے کہا تھا تیرے نبی سے، ہمارا حساب کون لے گا؟
تیرے نبی نے کہا تھا اللہ لے گا، تو بدو نے کہا تھا مزے ہو گئے، تو تیرے نبی نے کہا تھا کس بات کے مزے ہوئے، تو بدو نے کہا تھا سخی آدمی جب قادر ہوتا ہے تو معاف کر دیتا ہے، اس نے مان کیا تھا تو بڑا سخی ہے، تو قادر ہوگا تو معاف کر دے گا۔ یا اللہ تجھ سے بڑا قادر کوئی نہیں، ہم سے بڑا مقدور کوئی نہیں، تجھ سے بڑا جابر کوئی نہیں، ہم سے بڑا مجبور کوئی نہیں، تمہیں جہنم میں ڈال دے تیرا عین انصاف ہوگا، تو بجلیوں کو ہم پر یا اللہ برسا دے تیرا عین انصاف ہوگا، تو پتھر برسا دے تیرا عین انصاف ہوگا، تو بندر خنزیر بنا دے تیرا عین انصاف ہوگا، چونکہ ہم ہیں ہی بڑے گندے، تیرا کھایا تجھے للکارا، تو نے آنکھیں دی تھی جھکانے کے لیے، ہم نے ساری آنکھوں کو بے حیا کر دیا، تو نے کان دیے تھے قرآن سننے حلال سننے، ساری نسل گانے سننے بیٹھ گئی۔ اللہ او میرے مولا ہم لٹ گئے، او تو آجا ہمارے گھر کو آگ لگی ہے، ہم تو ہائے کرنے پر بھی پکڑے جاتے ہیں، مولا تو آنا، ہمارے گھر نہیں جل رہے، ہماری نسل جل رہی ہے، ہماری دکانیں نہیں جل رہی، ہمارا ایمان جل گیا، ہماری تہذیب جل گئی، ہمارا اخلاق جل گیا، ہمارا حیا جل گیا، ہمارا راتوں کا رونا ناچنے میں بدل گیا، مسجدوں کو جانا رقص گاہوں کو جانے میں بدل گیا، انصاف کے ترازو سے مظلوم کا خون ٹپکنے لگا، عدالت کی دیواروں سے یا اللہ مظلوم کے خون کے چھینٹے نظر آنے لگے۔ اے مولا کریم مالدار باغی ہو گئے، یا اللہ فقیر نافرمان ہو گئے، عورتیں بے پرد ہو گئیں، نوجوان آوارہ ہو گئے، بتا جس مالی کا سارا چمن لٹ جائے، آگ لگ جائے، وہ ہائے نہ کرے تو کیا کرے، ہمارا تو سب کچھ اجڑ گیا ہے، یہ مسئلہ اب تو حل کرے گا تو ہوگا، اتنی بڑی گمراہی کو ہم نہیں بدل سکتے، ہم ٹکر بھی مارے تو سر پھوٹتا ہے، ہم چلنا بھی چاہیں تو دلدل ہے، ہم چڑھنا چاہیں تو بلند والا پہاڑ چوٹیا ہے، تو آ میرے آقا، اے خلیل کے اے آزر کے بیٹے کو خلیل بنانے والے اللہ، اے ولید کے بیٹے کو سیف اللہ بنانے والے اللہ، اے خطاب کے بیٹے کو فاروق بنانے والے اللہ، اے 360 پتھروں کے پجاریوں کو رضی اللہ عنہ بنانے والے اللہ، اے یوسف کو کنویں میں بچانے والے اللہ، اے یونس کو مچھلی میں بچانے والے اللہ، اے چھری کے نیچے اسماعیل کو بچانے والے اللہ، اے صحراؤں میں بنی اسرائیل کو کھانے کھلانے والے اللہ، اے سمندروں میں موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو راستے دینے والے اللہ، اے مولا تجھے تیری عزتوں بلندیوں کا واسطہ، تو آ کے اس بگاڑ کو ختم فرما، ہم عاجز ہو چکے ہیں، ہر طرف لاشیں ہیں تیرے محبوب کی سنتوں کے، آج تیرا نبی ہوتا وہ کتنا روتا میرے آقا، تجھے اس کے آنسوؤں کا واسطہ میرے اللہ اس امت کی بگڑی بنا دے، ان کے ہاتھوں میں قرآن پکڑا دے، ان کے ہاتھوں سے گٹار واپس لے لے یا اللہ، ان کی زبان